تو اس لیے دوستیوں پہ غور ضرور کیجئے گا. اچھے دوست کی صحبت کتنا بڑا اعزاز دے دیتی ہے. یار حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ایک دوست تھے ابو حذیفہ. یہ تاجر تھے اور تجارتی مال بیچتے بیچتے مدینہ آئے، اور مدینہ میں ایک خاتون کی رحم دلی کے تذکرے سے، تثبیتہ نامی خاتون تھی. اور کہانی کچھ یوں ہے کہ ابن جبیر یہودیوں کا ایک یہودی بہت بڑا تاجر ہے. یہ تجارتی مال خریدتا یمن سے، شام سے، اور مدینہ میں لا کر کے فروخت کرتا. اس نے ایک دفعہ بہت سارا تجارتی مال خریدا اور ساتھ ایک غلام بھی خرید لیا. 13-14 سال اس کی عمر ہے، دبلا پتلا ہے، دکھنے میں بظاہر خوبصورت نہیں. سالم اس کا نام تھا. اس غرض سے خریدا کہ اس کو خرید لوں گا اور خرید کر کے یہ سامان اٹھانے میں میری مدد بھی کرے گا، اور اس کو مدینے میں جا کے میں سامان کے ساتھ ہی فروخت کر دوں گا. 2 دن کے اندر سامان تو فروخت ہو گیا، لیکن سالم کی طرف کسی نے نظر التفات نہ کی. لوگ جب خرید و فروخت کرتے ہیں نفع نقصان پہلے دیکھتے ہیں. کسی نے بھی اس کی طرف نہ دیکھا. اس نے اپنے غلام کو 3 دن دھوپ میں کھڑا کر دیا. جو عرب جاتے ہیں ان لوگ جانتے ہیں عرب کی گرمی جو ہے وہ پوری دنیا میں مشہور ہے، تڑپا دینے والی، جلسا دینے والی. 3 دن دھوپ میں کھڑا کر دیا. تو اس خاتون نے اس کو جو ہے منہ مانگی قیمت میں خرید کر کے اپنے پاس رکھ لیا. کہا تیری ضرورت نہیں تھی لیکن مجھے تیرے پہ رحم آیا، اللہ کا بندہ جانتے ہوئے تجھے خرید لیا. تو جب ابو حذیفہ مدینہ آئے تو اس کی رحم دلی کے تذکرے سنے، پیغام نکاح بھیجا. اس کی سیرت سے متاثر ہو کر کے نکاح کی پیشکش کو قبول کیا گیا، اور کچھ روز مدینہ میں رہے اور پھر واپس مکہ المکرمہ اپنے شہر آ گئے. اور ان دنوں میں میرے اور آپ کے آقا و مولا نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان نبوت فرما دیا تھا، اور حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ مشرف با اسلام ہو چکے تھے. تو ابو حذیفہ کی دوستی عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے تھی. تو یہ ملاقات کے لیے گئے. تو حضرت عثمان غنی نے کہا حضور تشریف لے آئے ہیں، اور میری آرزو ہے کہ جس محمد کا میں غلام ہوں تو بھی اس محمد کا غلام بن جائے. آپ کی تبلیغ سے یہ بھی متاثر ہوا، ساتھ زوجہ کو بھی لیا، غلام کو بھی لیا، اور تینوں حضور کے غلام بن گئے. اور ایک دن تثبیتہ نے اپنے غلام سے کہا کہ میں نے رسول اللہ سے سنا ہے کہ جو غلام کو آزاد کرے گا اللہ اس کو جہنم کی آگ سے آزاد کر دے گا. کہا آج کے بعد میری طرف سے تو آزاد ہے. اس نے کہا مکہ میں مجھے کون جانتا ہے. تو انہوں نے کہا خیر تم ہمارے ساتھ رہ سکتے ہو. بیٹا بنا لیا گیا، اب آزاد ہو گئے. اور ان کا بہت سارا وقت حضور کے ساتھ گزرتا. قرآن کی کوئی آیت اترتی جو سیکھنے کے لیے حضور کی خدمت میں حاضر ہو جاتے. اچھا حضرت سالم کو اللہ نے آواز بڑی خوبصورت دی تھی، اور حضور کے قدموں میں کافی وقت گزرا. ایک دن سالم قرآن پڑھ رہے تھے تو میرے نبی مسکرا رہے تھے. ایک دن سالم قرآن پڑھ رہے تھے تو میرے نبی کی مبارک آنکھوں سے آنسو جاری تھے. اور میرے کریم فرماتے ہیں کہ اللہ تیرا شکر ہے کہ تو نے سالم جیسے قاری قرآن میری امت میں پیدا فرمائے. یہ انسانی فطرت ہے بھائی، وہ حوصلہ افزائی کا محتاج ہوتا ہے. حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ گھر کے قریب سے حضور اور اماں عائشہ گزری. آپ تلاوت قرآن کر رہے تھے، جب آپ گزرے اور وہیں رک گئے، تھوڑی دیر کے بعد واپس آئے. اگلے دن ملاقات ہوئی تو میرے نبی ابو موسیٰ اشعری سے فرماتے ابو موسیٰ کل میں تیرے گھر کے قریب سے گزرا اور آپ قرآن کی تلاوت کر رہے تھے. فرمایا میں رک گیا، اور ساتھ فرمایا یار آپ قرآن بڑا اچھا پڑھتے ہو. جب یہ بات کی تو عرض کی حضور اگر مجھے پتہ ہوتا تو میں اور سوار کے پڑھتا. انسانی فطرت. حضرت اعصم یہ مسجد نبوی کے مدرس ہیں، ان کے منہ سے مشک سے زیادہ خوشبو آتی تھی. کسی نے سوال کیا کہ حضرت آپ کے منہ سے مشک سے زیادہ خوشبو کیوں آتی ہے؟ تو آپ فرماتے ایک دن خواب میں حضور تشریف لے آئے اور حضور نے فرمایا اعصم ذرا میرے قریب آؤ نا. کہتے میں قریب گیا تو حضور نے میرے لب چوم لیے. کہا جب سے محمد عربی نے لب چومے ہیں میرے منہ سے مشک و عنبر کی خوشبو آتی ہے. اس شوق سے قرآن پڑھا کرو یار. آپ قرآن اس ذوق سے پڑھا کرو کہ یار قسمت یاوری کرے. جس طرح حضرت اعصم کا مقدر جاگا، حضور خواب میں تشریف لا کے ہمارے لب چوم لے تو کتنے اعزاز کی کہانی ہے. تو قرآن کو شوق سے پڑھا کرو. تو بات سالم کی ہے. حضور فرماتے اللہ تیرا شکر ہے کہ تو نے سالم جیسے قاری قرآن میری امت میں پیدا کیے. حضور ہجرت کر کے جب مدینہ آئے نا، حضور سے پہلے اصحاب نے ہجرت کی، مسجد قباء تک پہنچے، اذان ہوئی، اقامت پڑھی گئی. جلیل القدر صحابہ موجود ہیں، حضرت عمر بھی موجود ہے. جب مصلی پر امام کو کھڑے کرنے کی باری آئی تو حضرت عمر فرماتے آج مصلی کا امام وہ بنے گا جس کی آواز سن کے محمد عربی خوش ہوتے تھے. کہا سالم آج تم نماز پڑھاؤ گے اور ہم مقتدی بن کے تیرے پیچھے کھڑے ہوں گے. مدینے کے وہ یہودی
جنہوں نے 3 دن سالم کو دھوپ میں کھڑا تڑپتے دیکھا، جب یہ اعزاز دیکھا تو کہا سالم کل تک کہاں تھے؟ تو زبان حال سے کچھ یوں کہہ دیا، جب تک بکے نہ تھے کوئی پوچھتا نہ تھا، تو نے خرید کے انمول کر دیا۔ تو بات دوستی کی ہو رہی ہے۔ ابو حذیفہ کی دوستی حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ سے تھی۔ اچھی دوستی کا نتیجہ کہ اسلام کی بہاریں نصیب ہوئیں۔ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی دوستی حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے تھی۔ تو اس دوستی کے فوائد کیا ملے کہ حضور حضرت صدیق اکبر کی دعوت پہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ مشرف با اسلام ہوئے۔ تو